نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. علم گرامی قدر، آج قرآن مجید کا جو مقام ہم پڑھ رہے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 تا 17. اس سے پہلے ہم نے سورہ بقرہ کے 3 مقامات پڑھے. اس کی ترتیب کے ساتھ یہ موضوع آگے بڑھ رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے رکھ دوں تو سورہ آل عمران کا موضوع پس منظر بھی آپ کے سمجھ میں آ جائے. سورہ بقرہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے ہیں اور یہود کو انہوں نے دعوت دین دی ہے جس کو انہوں نے رد کر دیا، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر اتمام حجت کیا اور پھر ان کو منصب امامت یعنی انسانوں کی رہنمائی کے منصب سے فارغ کیا اور تحویل قبلہ کے اعلان کے ساتھ یعنی قبلے کی تبدیلی کے اعلان کے ساتھ یہ فیصلہ نازل ہوا کہ اب امت مسلمہ صحابہ اکرام امامت عالم کے منصب کے اوپر فائز ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. یہ الفاظ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا. اس کے بعد مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے شریعت دی اور دین کے شریعت کے احکام سکھائے. اسی بیچ میں ہم نے پھر 3 مقامات کا مطالعہ کیا تھا. پہلا مقام تمہید میں تھا جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ کس صفات کے لوگ اصل میں ہدایت کو قبول کرتے ہیں. پھر ہم نے اللہ تعالیٰ اور یہودیوں کے درمیان ہونے والے ایک میثاق کے بارے میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے ساتھ کیا میثاق کیا تھا اور کس طرح انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا. پھر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو شریعت دینا شروع کی، اپنا قانون سکھانا شروع کیا، اس سے پہلے کچھ دین فطرت کی تعلیم، کچھ ایمان و اخلاق کی بات انہیں بتائی. تو اس میں جو خاتمہ کلام میں آیت در تھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 ہم نے اس کا مطالعہ کیا تھا کہ اصل میں نیکی، اصل میں وفاداری کیا ہوتی ہے. اچھا، اس پوری صورت کے اندر خطاب یہود سے رہا تھا، مجموعی طور پر یہود سے خطاب رہا تھا. نصارہ بہت کم اور ضمنی طور پر کہیں زیر بحث آئے تھے. سورہ آل عمران میں یہ صورتحال بدلتی ہے، یعنی یہود تو اس گفتگو میں شامل رہیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اب مسیحی کو، حضرات کو، مسیحی لوگوں کو، نصارہ کو بھی اب گفتگو کے دائرے میں لے آئے ہیں. بلکہ ایک دوسرے زاویے سے دیکھیے تو دراصل اتمام حجت اب انہی کے اوپر کیا گیا. تاریخی اتمام حجت یعنی حضرت عیسیٰ کی پیدائش، ان کے معجزات، ان کی دعوت کا تفصیلی بیان کر کے نصارہ کو یہ بتایا گیا ہے کہ جن عقائد پر تم کھڑے ہوئے ہو، جس طرح تم نے ان کو معبود بنا رکھا ہے، یہ سر تسر ایک باطل نظریہ ہے، اس کی کوئی اساس رسول خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں نہیں ملی. یہ اس صورت کا خصوصی پہلو ہے. اچھا، اس میں یہ بات سمجھ لیجیے، میں نے آپ کے سامنے ایک چیز لکھی ہے کہ سورہ بقرہ سے اس کا جوڑے کا تعلق ہے. قرآن مجید کا یہ طریقہ ہے، بلکہ قرآن مجید کا کہ اللہ تعالیٰ کا پوری کائنات میں یہ طریقہ ہے کہ جب وہ تخلیق کرتے ہیں چیزوں کو تو وہ تنہا نہیں پیدا کرتے بلکہ جوڑے کی شکل میں پیدا کرتے. اس کی سب سے بڑی مثال میں اور آپ ہم سب خود ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تو مرد اور عورت کی شکل میں پیدا کیا. ایک نوع انسان کو جب تخلیق کیا گیا تو مرد اور عورت کی شکل میں پیدا کی. اور اسی طریقے سے باقی ساری کائنات میں بھی دیکھیے، جانوروں میں بھی جوڑے ہوتے ہیں. اس کائنات میں سب سے بڑا جوڑا جو ہمیں نظر آتا ہے دن اور رات کا نظر آتا ہے، آسمان اور زمین کا نظر آتا ہے. یہ جوڑے ہیں جو ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں، یہی اللہ تعالیٰ کا طریقہ تخلیق ہے. اور جس وقت میں ایمانیات پڑھاؤں گا تو وہاں میں بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا ہے اور اس کی مصلحت کیا ہے، کیونکہ یہ وہاں پہ یہ خاص طور پر زیر بحث آ جائے گا. لیکن سر بس یہ سمجھ لیجیے کہ قرآن مجید میں بھی صورتیں اسی اصول پہ موجود ہوئی ہیں، اور سب سے بڑا جوڑا جو ہم میں سے ہر شخص کو یاد ہوتا ہے وہ کون سی 2 صورتوں کا ہے؟ معوذتین،
سورہ فلق اور سورہ ناس، آپ ان کے کانٹینٹ کو اگر ذہن میں تازہ کر لیجیے تو دونوں میں اللہ سے پناہ مانگی گئی، دونوں میں اللہ سے پناہ مانگی گئی ہے. ایک میں شیاطین کی طرف خاص طور پر فوکس ہے اور ایک میں باقی مخلوقات کی طرف. تو جوڑے میں ہوتا یہی ہے، کہیں اجمال اور تفصیل کا تعلق ہوتا ہے، کہیں پر ایک پہلو نمایاں کیا گیا ہوتا ہے اور کہیں پر جوڑے کے دوسرے حصے میں دوسرا پہلو نمایاں کیا گیا ہوتا ہے. یہ بقرہ اور آل عمران اصل میں یہی مثال ہے. ایک میں یہود کو اتمام حجت کا موضوع بنایا گیا ہے، دوسرے میں نصارہ. اچھا کامن کیا چیز ہے؟ دونوں کو دعوت دی گئی. اہل کتاب میں سے یہ دونوں گروہ تھے، ان کو برطرف کیا گیا ان کے منصب کے اوپر، مسلمانوں کو اس منصب کے اوپر فائز کیا گیا. یہاں پر یہ الفاظ سورہ آل عمران کے اندر کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. یہ سارے یہ کیا ہے؟ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو امامت کے منصب کے اوپر فائز کر دیا. اچھا وہاں پر شریعت دے کر ان کا تزکیہ کیا گیا تھا. شریعت جب بھی جاتی ہے تو اس کا اصل مقصود یہ ہوتا ہے لوگوں کو پاکیزہ بنایا جائے. یہاں پر ان کی تطہیر کی گئی ہے. تزکیہ اور تطہیر دیکھیں دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اس کو ایک مثال سے یوں سمجھیں کہ جب ہم اپنے گھر سے نکل کر کہیں جاتے ہیں، کسی محفل میں جاتے ہیں، تو ہم بے شک تیار ہوتے ہیں. مثال کے طور پر لباس کی اگر آپ مثال دیجیے تو کپڑوں کو استری کرتے ہیں، لیکن اگر کپڑے پرانے ہیں، کپڑوں میں داغ دھبے لگے ہوئے ہیں، تو کیا پرانے کپڑوں کو استری کر دیتے ہیں؟ نہیں، کپڑوں کو دھوتے ہیں، ان کی تطہیر کرتے ہیں، ان کو پاک کرتے ہیں. یہی کرتے ہیں، ایسے ہی کرتے ہیں. تو تزکیہ کہا کہ کیا ہے؟ استری کرنے کا عمل، خوبصورتی بڑھانے کا عمل، زینت کو بڑھانے کا عمل، پاکی کو بڑھانے کا عمل. لیکن اس سے پہلے تطہیر ہونا ضروری ہے. اور تزکیہ اور تطہیر کا ہی آپس میں ریلیشن ہے. سورہ بقرہ میں موجود تزکیہ تھا، سورہ بقرہ میں موجود تزکیہ تھا، اور سورہ آل عمران میں موجود مسلمانوں کی تطہیر ہے. یہ اس سورت کے موضوعات تھے، اس کی کچھ تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اب ہم اللہ کا نام لے کے ان آیات کا مطالعہ شروع کرتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کے لیے بہت خوشنما بنا دی گئی، مزین کر دی گئی. کچھ مرغوبات نفس، کچھ چیزوں کی محبت، کچھ چیزوں کی اٹریکشن، وہ کیا ہیں؟ عورتیں، بیٹے، سونے چاندی کے ڈھیر، نشان لگے ہوئے گھوڑے، زرعی زمینیں اور مویشی. اللہ تعالیٰ کے تبصرہ کرتے ہیں یہ تو اس دنیا کی زندگی کا سر و سامان ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ در حقیقت بہتر ٹھکانا ہے. یہ دیکھیے ان آیات میں جو ہم یہاں پڑھ رہے ہیں، اس میں ایک بہت اہم چیز بیان ہوئی ہے. اس کی تفصیل تو سورہ اعراف میں انشاءاللہ ہم کریں گے، جہاں پر یہ چیز اصلاً زیر بحث آ رہی ہے. لیکن یہاں پہ بھی چونکہ یہ ضمنی طور پر زیر بحث آئی ہے، اس لیے میں اس کو اپنی گفتگو کا موضوع بنا رہا ہوں، اور وہ ہے رہبانیت. رہبانیت دیکھیے مذہب کی تاریخ کا ایک جزء لا ينفک سا کچھ نہیں. رہبانیت کا مطلب ہوتا ہے ترک دنیا. ہم تو اپنے مذہب کے بارے میں جانتے ہیں نا کہ لا رہبانیت فی الاسلام. یہ حدیث کہی جاتی ہے، یہ حدیث نہیں، میں واضح کر دوں، ایک مرسل روایت ہے، آثار میں سے ہے. ٹھیک بات ہے لیکن حدیث نہیں ہے. لیکن بات بالکل ٹھیک ہے، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، لیکن دنیا میں بہت رہبانیت رہی ہے. یعنی مذاہب عالم کی اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو رہبانی مذاہب کی اتنی ایک داستان ہے. اس کی سب سے بڑی مثال جو تھی وہ آپ کے گوتم بدھ کی جو بدھ مت ہے، ان کا مذہب اول تاخر وہ رہبانیت کے اوپر مشتمل ہے. اور اس مذہب کا بنیادی اصول یہ ہے کہ نروان اگر ملے گا، نجات اگر ملے گی، غموں سے چھٹکارا اگر ملے گا، تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ دنیا کو چھوڑ دیا جائے. اچھا بعض مذاہب مکمل طور پر رہبانی مذاہب نہیں ہیں، لیکن ان کے اندر رہبانیت کی روایت بڑی مضبوط ہے. اس کی ایک بہت بڑی مثال مسیحیت ہے. ہم جانتے ہیں کہ رہبانیت کی ایک بڑی موومنٹ ہے جو ہمیں وہاں پر نظر آتی ہے. آج بھی ان کے جو لوگ اپنے آپ کو دین کے کام کے لیے خاص کرتے ہیں وہ شادی نہیں کرتے. یہ ان کی تصور ہے. یعنی اس کو ہم اس طریقے سے بیان کریں گے کہ بعض مذاہب تو ہوتے ہی رہبانی ہیں
اور بعض کے ہاں دین کا جو جمال و کمال ہے، دین کا جو اصل مقصد ہے، دین کا جو آخری مقام ہے، وہ رہبانیت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ ہمارے یہاں بدقسمتی سے یہ دوسری رائے بہرحال موجود ہے، یعنی رہبانیت پہ تو ہم قائم نہیں، اس لیے کہ قرآن بالکل واضح، حدیث بالکل واضح، میں نے حدیثیں بھی آپ کو سنائی، اللہ کبیر یحب الجمال، اسی طریقے سے خود قرآن مجید میں اس کا بڑا ذکر ہے۔ لیکن ہمارے یہاں یہ بڑی مضبوط ٹریڈیشن ہے، بڑی مضبوط روایت ہے، ایک تصور یہ ہے کہ دین کا جمال، دین کا کمال، دین کا نقطہ عروج آپ حاصل نہیں کر سکتے، نیکی کے انتہا پر نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ آپ دنیا کو چھوڑ نہ دیں۔ تصوف کے نام سے ہم سب جانتے ہیں کہ بڑے بڑے جو بزرگان دین ہمارے یہاں معروف ہیں، جس کو بزرگ کہتے ہیں، ان کو بزرگان دین ہیں۔ اصل میں امام ابو حنیفہ کو تو ہم بزرگان دین میں نہیں ملتے، اصل میں ہم تو تصوف کے بزرگوں کو بزرگ کہتے ہیں۔ تو بزرگ کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کی معراج جن لوگوں نے حاصل کی ہے وہ کون لوگ ہیں؟ وہ ہمارے صوفی بزرگ ہیں۔ ہمارے یہاں بھی ایک اثرات تو موجود ہیں، یہ اثرات اصل میں کچھ غلط فہمیوں کی وجہ سے آئے ہیں۔ یہ غلط فہمیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض باتوں کو ٹھیک سمجھنے نہ سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، خلفائے راشدین کی سیرت کے بعض پہلوؤں کو صحیح طرح نہ سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوئی، اور قرآن مجید کے بعض بیانات، جن میں سے ایک بیان ہمارے سامنے ہے، ایسے بیانات کو ٹھیک طرح نہ سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ تو میں ان باقی چیزوں کی وضاحت تو سورہ اعراف میں کروں گا وہاں پر، کیونکہ یہاں اتنا موقع نہیں ہے کہ ساری چیز میں یہیں پہ بیان کروں، پھر اصل بات رہ جائے گی۔ یہاں چونکہ آیت زیر بحث ہے تو قرآن کے حوالے سے میں آپ کو قرآن مجید کا نقطہ نظر بیان کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کا فلسفہ مرغوبات دنیا کیا ہے۔ اس میں جو پہلی اور اصولی بنیادی بات ہے قرآن مجید کی، وہ یہ ہے کہ نبلوکم بالشر والخیر فتنہ، ہم تمہیں اچھے برے حالات سے آزما رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اچھے حالات بھی زندگی میں آئیں گے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ تو ان کا اصل مقصد کیا ہے؟ امتحان ہے۔ امتحان ہے تو جس چیز سے امتحان لیا جائے گا اس میں تو ڈالا جائے گا انسان، تو یہ اپنی ذات میں تو کوئی برائی نہیں۔ دوسری یہ چیز اس کے اندر قرآن مجید بیان کرتا ہے وہ یہ کہ یہ چیز بلکہ ایک دوسرے انتہا پہ قرآن مجید جا کر، یعنی وہ انتہا نہیں ہے، وہ تو حقیقت کا بیان ہے، لیکن وہ ہمارے شاید پہلو سے کوئی انتہا ہمیں لگے۔ سورہ اعراف میں یہاں پہ میں تفصیل سے اس کو زیر بحث لاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ دنیا اور زینت دنیا نہ صرف یہ کہ اپنی ذات میں کوئی ممنوع نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں یہ تو ہے ہی اہل ایمان کے لیے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں سورہ اعراف میں، قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِیَ لِلَّذِینَ آمَنُوا فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا خَالِصَةً یَوْمَ الْقِیامَۃ۔ یعنی نبی ان سے پوچھو یہ جو دنیا کی خوبصورتی ہے یہ کس نے حرام کی؟ میں نے نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے نہیں کی، ان سے پوچھو انہوں نے حرام کی تو یہ بتائیں کس نے حرام کی؟ میں نے تو نہیں کی۔ اور پھر اتنی بڑی بات کہتے ہیں کہ یہ اس دنیا میں بھی اہل ایمان کے لیے ہے اور آخرت میں تو خالصتاً ان کے لیے ہو۔ مطلب یہ کہ دنیا کی زندگی میں بھی مقصود تو یہ تھا کہ اہل ایمان ہی انجوائے کریں، لیکن آزمائش ہے تو برے لوگوں کو بھی دے دیتا ہوں، یہ چیزیں برے لوگوں کو بھی دے دیتا ہوں، لیکن قیامت کے دن جب میرے پاس آؤ گے تو پھر تو خالص طور پر خصوصیت کے ساتھ اپنے نیک بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ کر دیں گے۔ یہ دیکھیے یہ تو مارکت العرا آیا تھا، یہ تو پورا تصور کوئی بات نہیں کر دیتی ہے، لیکن اس پر ہم بات کریں گے سورہ اعراف میں۔ یہ مقام بھی ہمارے سلیکٹڈ مقامات میں شامل ہے۔ تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ جس پہلو سے قرآن اگر مذمت کرتا ہے وہ کیا ہے کہ جب لوگ ان چیزوں میں پڑھ کر خدا کو بھول جاتے ہیں، آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ چنانچہ یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیجیے تقابل ہوگا، یہاں پر بھی تقابل ہوگا، اور تقابل کر کے اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ یہ اس وجہ سے یہ چیزیں حرام ہیں۔ اور اگر آپ سیاق کلام میں دیکھیں تو یہ جو سورج ہے، سورہ آل عمران کی تمہید میں یہ آیت موجود ہے، اس کی تمہید آیت 1 سے لے کر آیت 32 تک جاتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ان لوگوں نے انکار کر دیا ہے، خاص طور پر یہودیوں کا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ ان الذین کفروا، جن لوگوں نے انکار کیا ہے، لن تغنی عنہم اموالہم واولادہم من اللہ شیئا، ان کے مال و اولاد اللہ کے مقابلے میں ہرگز کوئی کام آنے والے نہیں ہیں۔ یعنی اللہ نے بتا دیا مال و اولاد کی وجہ سے انکار کیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں یہ کام آنے والے نہیں ہیں۔ ویسے انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے مال و اولاد سے، یہ ان کی عطا ہے، انکار کیا ہے اللہ کا، دعوت کو رد کیا ہے، اس لیے مسئلہ ہو گیا۔
تو قرآن مجید اس پہلو سے مذمت کرتے ہیں۔ اب آیات کے اجزاء کو ایک ایک کر کے ہم پڑھتے ہیں۔ لیکن پہلی چیز اس کے اندر بیان ہو رہی ہے زین للناس حب الشہوات، انسانوں کے لیے مزین کر دی گئی ہیں مرغوبات نفس یا کچھ چیزوں کی کشش، ان کی محبت۔ اب وہ کیا چیزیں ہیں یہ سمجھ لیجیے۔ دیکھیے اس میں دو چیزیں ہیں، اس جملے میں، اس پورے جملے میں دو چیزیں، ایک تو تزئین اور دوسری حب الشہوات۔ تو یہ جو حب الشہوات ہے یہ تو نیچرل اٹریکشن ہے، یہ تو ہوتی ہے، یعنی اس کی سادہ ترین مثال ہم سب جانتے ہیں، میاں بیوی کے تعلق میں کشش ہوتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اولاد کس کو پیاری نہیں لگتی، اور سونا چاندی یا مال و دولت بھی بہرحال انسان کو محبوب ہوتے ہیں، یہ فطری چیزیں ہیں۔ جو چیز منفی ہے یہاں بیان ہو گئی ہے زینہ کے الفاظ سے۔ یہ عربی زبان کا مجہول صیغہ ہے۔ مجہول صیغے کا مطلب یہ ہوتا ہے پیسو وائس، جو کام کیا جا رہا ہے اس کے کرنے والا مذکور نہیں ہے۔ قرآن دوسرے مقامات پہ بیان کرتا ہے کہ یہ جو تزئین کرتا کون ہے، حضرت شیطان کرتا ہے۔ شیطان جن لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اور سب کو ہی کرنا چاہتا ہے، تو جو اس کے پھندے میں پھنس جاتے ہیں، تو قرآن یہ بتاتا ہے کہ شیطان چال یہ چلتا ہے کہ دنیا کی چیزوں کو لوگوں کی نگاہوں میں خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے، اور اتنی خوبصورت کہ وہ کسی اور حقیقت کو دیکھنے کے لیے اندھے ہو جاتے ہیں۔ تو کنڈیمنیشن اصل میں اس تزئین کی ہے، مسئلہ یہاں سے پیدا ہو رہا ہے۔ اٹریکشن تو نیچرل ہے، وہ تو آزمائش کے پہلو سے۔ اب میں ایک ایک چیز کی مثال لے کے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے پہلی چیز جو یہاں پر بیان ہوئی ہے، ذکر ہے وہ کنبے کا ذکر ہے، نساء والبنین، نساء عورتیں، بنین بیٹے، مطلب یہ کہ بیویاں اور اولاد۔ ان کی محبت بڑی فطری ہے، بڑی نیچرل ہے، اللہ تعالیٰ کی خود اسکیم کا حصہ ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ نسل انسانی کا قافلہ آگے بڑھے، تو یہ قافلہ ظاہر ہے کہ اسی وقت آگے بڑھے گا جب مرد اور عورت ملیں گے۔ ان کے ملنے سے انسان اس دنیا میں آئیں گے، لیکن انسانوں کو پروان چڑھانا کوئی آسان کام تو نہیں ہے، تو بڑا مشکل کام ہے۔ ایک خاتون جب حمل اٹھاتی ہے، جب وہ جنم دیتی ہے ایک انسانی جان کو، جب وہ رضاعت کے مرحلے سے گزرتی ہے، جب باپ اپنا مال خرچ کر رہا ہوتا ہے، اپنی کمائی کا بیشتر حصہ بچوں کو لوٹا رہا ہوتا ہے، تو یہ تو ہر چیز بڑی قربانی والی ہے۔ یہ قربانی لینے کے لیے، یہ خاندان بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک لالی پاپ انسانوں کو دے دیا۔ اس ذمہ داری کو شوگر کوٹ کر دیا ہے جن سے تعلق سے۔ اس میں اتنی کشش رکھ دی ہے کہ لوگ مجبور ہو کے شادی کرتے ہیں، اور شادی کرتے ہیں تو وہ پھنس جاتے ہیں، یعنی یہ ذمہ داریاں پھر وہ اٹھانے کے مجبور ہو جاتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم ہے، تو اپنی ذات میں اس میں سے کوئی خرابی نہیں، بلکہ جیسا کہ آگے ذکر آئے گا نعمتوں کے ضمن میں وہ کسی کو بیان کریں گے۔ پرابلم کہاں ہوتی ہے؟ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ یہ بیویاں اور یہ اولادیں خدا کی راہ سے گمراہ کرنے والے بن جاتے ہیں، روکنے والے بن جاتے ہیں۔ تو قرآن مجید سورہ تغابن میں توجہ دلاتا ہے کہ ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروہم، دیکھو تمہاری بیویوں میں سے، تمہاری اولادوں میں سے تمہارے دشمن ہیں۔ منافقین کا ذکر ہے وہاں پہ، سب لوگوں کا ذکر نہیں ہے۔ تو دیکھو یہ لوگ ہیں جو سبب بن رہے ہیں تمہیں راہ سے گمراہ کرنے کا، تو متنبہ ہو جاؤ، فاحذروہم، ان سے بچو، ٹھیک کرو معاملات کو۔ یہ اللہ تعالیٰ توجہ دلاتے ہیں اس پہلو سے۔ اچھا دوسرے پہلو سے بھی آزمائش ہے، آزمائش اس پہلو سے آپ یہ دیکھیے، ویسے تو بڑی اٹریکشن ہے نا میاں بیوی کے تعلق کے حوالے سے، لیکن یہ تعلق انسان اگر اس دائرے سے باہر جا کر قائم کرے آزمائش ہے، اس میں مسئلہ ہو گیا۔ اچھا اولاد بنین جو ہے زمانہ قدیم میں بھی بڑی طاقت تھی، آج بھی بہرحال بیٹے طاقتور تو ہوتے ہیں۔ 5-6 اگر کسی کے آج بھی جوان بیٹے ہوں تو آپ اندازہ کیجیے آدمی کتنا اپنے آپ کو پورے اعتماد محسوس کرتا ہے۔ گھر میں 5-6 آمدنی آتی ہیں، اور پرانے زمانے میں قبائلی دور میں تو یہ بیٹے ہی طاقت ہوتے تھے۔ پھر یہ بڑھاپے کی انویسٹمنٹ ہے، انشورنس پالیسی ہے جو آپ بھر رہے ہوتے ہیں اپنی جوانی کے اندر، کہ اولاد جب جوان ہوگی اور ہم بوڑھے ہوں گے تو یہ اولاد ہی ہے جو ہمیں سنبھالے گی، ہمیں بڑھاپے میں ہمارا خیال کرے گی اور قبر تک ہمارا ساتھ دے گی۔ تو یہ ہماری انشورنس پالیسی اس میں ہم انویسٹ کرتے ہیں۔ یہ سب چیزیں اپنی جگہ ہیں، ان کی کشش اپنی جگہ ہے، لیکن جب یہ انسان کو دور کرنے والے بنتے ہیں پھر یہ مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو اس کے برعکس اہل ایمان کا رویہ کیا بیان ہوا ہے؟ ربنا، سورہ فرقان، یہ بھی ہمارے سلیکٹڈ مقامات میں شامل ہے۔ سورہ فرقان کا یہ حصہ جو ہم پڑھیں گے وہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین
وجعلنا للمتقین اماما، ہماری اولاد کو پروردگار اور ہماری بیویوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ تو اگلی چیز اس میں مال بیان ہوئی ہے، قرآن وہاں پہ بھی کہتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، اولاد بھی یعنی کنبہ بھی اور مال بھی ایک آزمائش ہے۔ تو مال کیا چیز ہے؟ میں نے عرض کیا تھا پچھلی دفعہ بھی کہ یہ دنیا کے قائم مقام، یعنی میں مال کا لفظ اس لیے بول رہا ہوں کہ آیت میں تو سونے چاندی کے ڈھیر بیان ہوئے ہیں، یہ پرانے زمانے کی کرنسی ہے، اصل میں تو مال مراد ہے۔ وہاں پہ آج کل سونے چاندی کی کرنسی استعمال نہیں ہوتی، آج کل ڈالر استعمال ہوتے ہیں، پاؤنڈز ہوتے ہیں، روپیہ ہے، اس طرح کی چیزیں، تو یہ سب اس میں شامل ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ مال اصل میں دنیا کے قائم مقام ہوتا ہے، مال ہوگا تو آپ کچھ بھی خرید سکتے ہیں۔ تو مال انسان کو نیکی کی طرف بھی لے کے جا سکتا ہے، ذرا سا انسان اگر بھٹک جائے تو پھر اس مال کے ذریعے سے انسان برائی کی ہر قسم بھی خرید سکتا ہے، انسان ہر طرح کی برائی اس سے کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ بھی اس پہلو سے بڑی آزمائش ہوگی، سخت آزمائش ہوگی، کشش تو اس کی بھی ہے لیکن یہ مسئلہ بن سکتی ہے۔ پھر وہ قرآن بیان کرتا خیل المسومہ، نشان لگے ہوئے گھوڑے۔ اب غور کریں یہ بھی صفت موصوف ہے، خیل گھوڑے کو کہتے ہیں، ان کی صفت کیا ہے؟ مسومہ، نشان لگے ہوئے، مراد یہ چیدہ، نمایاں، اصیل گھوڑے۔ آج کے دور سے اگر میں سمجھاؤں تو یہ سواریاں ہیں، کون سی سواریاں؟ برانڈیڈ۔ اور ہماری یہاں تو ساری گاڑیاں برانڈیڈ ہوتی ہیں، آپ برانڈ ذرا اچھی کر لیجیے، پراڈو گاڑی مثال کے طور پر، لیموزین گاڑی، یا ٹویوٹا بھی بہت بڑی برانڈ ہے۔ تو وہ ہمارے جیسے لوگ جو 600 سی سی کے اندر گھومتے ہیں، وہ تو برانڈ ہونے کے باوجود بھی بڑی ہمبل سی گاڑی ہوتی ہے، 600 800 1000 سی سی کی گاڑی، لیکن 1300 سے اوپر تو لگژری گاڑیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو برانڈ تو خیر ساری ہوتی ہے، لیکن جب دور جدید میں جو کانسیپٹ چل گیا ہے کہ کپڑوں میں برانڈ اور جوتوں میں برانڈ اور پرس میں برانڈ اور ہر چیز میں برانڈیڈ چیز ہونی چاہیے، تو آپ سمجھ لیجیے کہ اصیل سے مراد یہاں پہ یہی ہے، نشان لگے ہوئے سے مراد یہی سمجھ لیں، دور جدید میں برانڈیڈ چیز ہے۔ انعام ہے یہ اس زمانے کے سورسز آف انکم ہے، اس زمانے کے کاروبار، کیریئر، ذرائع پیداوار، یعنی اس زمانے کے جو ذرائع پیداوار تھے آج کے کاروبار ہیں، آج کے مل ہیں، آج کی فیکٹریاں ہیں اور آج کے کیریئر ہیں۔ یعنی ہر شخص کاروبار نہیں کرتا، بہت سے لوگ کیریئر بھی بنا رہے ہیں، مینیجر ہوتے ہیں، لوگ آفیسر ہوتے ہیں، بڑے بڑے گورنمنٹ آفیسر ہوتے ہیں، لوگ سی ایف او ہوتے ہیں، لوگ فائنینس کی بڑے پوزیشنز کے اوپر ہوتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ ہم اپنی اولاد کے متعلق چاہتے ہیں کہ بڑے بڑے عہدے پہ پہنچے، اس لیے کہ ہماری نگاہوں میں بڑی دل پسند ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا اپنا تبصرہ کیا ہے؟ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ کیا ہے؟ یہ دنیا کی زندگی کا سر و سامان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ واللہ عندہ حسن المآب، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ٹھکانہ ہے۔ دیکھیے دنیا کیا ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی خامی ہے کہ یہ فنا ہونے والی ہے، اس لیے ایک مثال ہے جس سے سمجھائی جاتی ہے بات کہ دنیا اگر سونے کی ہے اور آخرت اگر مٹی کی ہے تب بھی آخرت بہتر ہے، اس لیے کہ وہ مٹی کی ہے لیکن باقی رہے گی، یہ سونے کی ہے تو ختم ہو جائے گی، لیکن دراصل صورتحال بالکل مختلف ہے، وہ باقی رہنے والی بھی ہے، سونے کی بھی ہے، یہ فنا ہونے والی بھی ہے، مٹی کی بھی ہے۔ پھر بھی ہم اس کے پیچھے کیوں جاتے ہیں؟ یہ سین ہے، یہ سامنے ہے، وہ انسین ہے، وہ غیب کی دنیا ہے۔ لیکن ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا نا یؤمنون بالغیب، اصل میں ساری قدر و قیمت کی بات کی ہے، غیب کی، یعنی نہیں ہے سامنے ہمارے لیکن مان لیا، ساری قدر و قیمت اسی بات کی ہے۔ اور اپنی دنیا میں ہم یہ کر کے دکھاتے ہیں کہ انسین چیزوں کے پیچھے جاتے ہیں اور ہم ان کو حاصل کر لیتے ہیں۔ ایک بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو اس کے کیریئر کو کس نے دیکھا ہے؟ لیکن ہم جاتے ہیں نصب العین بناتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں۔ کاروبار ہم اس وقت سیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے فوائد کو کس نے دیکھا ہے؟ کم سے کم اپنی ذات کے لیے تو نہیں دیکھا نا، لیکن ہم 15-20 سال کوشش کرتے ہیں، کاروبار سیٹ کر لیتے ہیں۔ انسان تو یہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ سودا تم مجھ سے کرو۔ اب یہ بھی سورہ توبہ کا ایک مقام ہے، وہاں پہ ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ ہم نے اہل ایمان سے ان کے جان و مال کو خرید لیا ہے جنت کا۔ یہ کاروبار، یہ سودا تو اللہ تعالیٰ بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ سودا اللہ تعالیٰ سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قل او نبئکم بخیر من ذلک، کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز کی خبر دوں؟
کس چیز سے؟ وہ جو مرغوبات دنیا تھی، وہ جو اٹریکشن تھی اس سے بہتر چیز ہے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کیا چیز بہتر ہے. للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد. قرآن مجید اب یہ بیان کر رہا ہے کیا چیز ہے جو اللہ کے ہاں اور کس کے لیے سب سے پہلے تو وہ بیان کرتا ہے متقیوں کے. تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ ہم میں سے ہر شخص میں ہوتا ہے، یہ میں بار بار سمجھا رہا ہوں، ہم میں سے ہر شخص میں ہوتا ہے. اپنا نفع و ضرر ہم خوب سمجھتے ہیں سین ورلڈ کے معاملے میں جو نظر آ رہا ہے. اس کمرے میں اگر اس وقت سانپ آ جائے تو یہ تقویٰ ہم میں سے ہر شخص میں پیدا ہو جائے گا. پہلے بھی میں مثال دے کے سمجھا چکا ہوں. بندہ مومن کیا ہوتا ہے اصل میں؟ وہ ٹھیک یہی فیلنگز اس کی آخرت کے بارے میں جاتی ہیں. آخرت کا نفع و ضرر اس کے لیے، انسین ورلڈ کا نفع و ضرر اس کے لیے ریئلٹی بن جاتا ہے. اس کے حساب سے وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتا ہے. وہاں کی آگ اسے یہاں کے حرام میں نظر آنے لگتی ہے اور وہاں کی جنت اسے یہاں کے حلال میں نظر آنے لگتی ہے. چاہے حلال کتنا تلخ اور مشکل کیوں نہ ہو اور چاہے حرام کتنا لذیذ اور کتنے شاندار کیوں نہ ہو. یہ اصل میں تقویٰ ہے. یہ تقویٰ کی سادہ ترین ڈیفینیشن. اور پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اس تقوی کا بدلہ اللہ کے حضور کیا ہے جو بہتر ہے اس دنیا کے مقابلے میں. وہ باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. باغات اور نہر کیا ہے اصل میں؟ تو دیکھیے ایگریکلچرل ایج میں یہ رفاہیت کا معیار تھا. جہاں باغات ہیں، جہاں سبزہ ہے، اور سبزہ بغیر پانی کے ہو نہیں سکتا، تو جس کے پاس جو ہوگا وہ اصل میں سب سے زیادہ شان و شوکت والا ہوگا. اور خاص طور پر آپ عربوں کو ذہن میں لائیں جو صحرائی خطے کے باسی تھے. صحرا کے باسیوں کے لیے تو سب سے زیادہ اٹریکٹو چیز کیا ہوتی ہے؟ سبزہ، پانی. یہی چیزیں تو ناپید ہوتی ہیں. اور پھر کبھی آپ کو موقع ملا ہو کسی باغ میں آپ اگر پلنگ پر لیٹے نہیں ہوں یا زمین پر سبزے میں لیٹے ہوئے ہوں اور برابر سے کوئی نہر گزر رہی ہو اور نہر کے بہتے ہوئے پانی کا جو اس کی آواز ہوتی ہے اتنی مدھر ہوتی ہے، اس طرح کے وہ مساجر کا کام کرتی ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. چلیے یہ تجربہ کر کے دیکھیے گا. ایسا مساجر ہوتا ہے، ایسے ریلیکسیشن ہوتی ہے کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. آپ اس دنیا میں بھی جنت کا ایک ادنا ہی صحیح، بہت ادنا ہی صحیح تجربہ کر سکتے ہیں. تو اگلی چیز خالدین فیہا. اگر یہ آسرا نہ ہو اور یہ امکان ہو کہ کبھی نہ کبھی نکلنا پڑے گا تو آدمی کا سارا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جگہ جگہ یقین دلاتے ہیں ہمیشہ رہو گے. اور پھر وہاں کی نعمت ہے، یہ تو جہاں رہنا ہے اس کے بارے میں بتایا گیا. نعمت ایک ہی بنیادی ازواج مطہرہ، یہ بھی وہ کیا ہے؟ صفت موصوف. ازواج موصوف ہے، مطہرہ اس کی صفت ہے، پاکیزہ جوڑے یا پاکیزہ بیویاں. یہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ساری اتنی اہم چیز ہے یہ نعمت، میاں بیوی کا تعلق، کہ باقی کچھ بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں. یہ اکیلے کافی ہے اس تعلق کو بیان کرنے کے لیے، ان نعمتوں کو بیان کرنے کے لیے جو وہاں دستیاب ہوں اور ان سب کے قائم مقام ہے. اور یہ بات شاید ذہن میں پیدا اس کی بھی میں وضاحت کر دوں کہ اللہ تعالیٰ چیزوں کو مردوں کی رعایت سے کیوں بیان کرتے ہیں. اس لیے بیان کرتے ہیں کہ دیکھیے زبان کا عام اسلوب یہی ہوتا ہے. ہم اردو میں جب بولتے ہیں تو عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ شادی میں 1000 لوگوں کا کھانا تھا. تو میں 1000 لوگوں کو کہوں یا 1000 آدمیوں کو کہوں، بات ایک ہی ہوتی. 1000 آدمیوں کا انتظام کیا ہے تو ان 1000 آدمیوں میں کیا عورتیں شامل ہوں گی؟ عورتیں شامل ہیں، خود بخود شامل ہوتی ہیں. تو یہ عربی زبان کا اسلوب ہوتا ہے کہ مذکر جب بھی اس طرح بولا جاتا ہے انڈیپینڈنٹ، اس میں خواتین خود بخود شامل ہوتی ہیں. اور ایگریکلچر ایج میں یہی طریقہ تھا. اس لیے اس میں کسی کو یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے خواتین کا لحاظ نہیں کیا. دیکھیے قرآن کریم جو ہے بڑی خوبصورت زبان میں نازل ہوا ہے، فصیح و بلیغ زبان میں نازل ہوا ہے. فصیح و بلیغ زبان کا بنیادی پہلا اصول یہ ہوتا ہے، فصاحت و بلاغت کا پہلا بنیادی اصول یہ ہوتا ہے کہ جو بات سمجھ میں آ جائے اس کو ایکسپلین نہ کیا جائے. یہ بنیادی اصول ہوتا ہے. شعر میں آپ دیکھیے نا، شعر جب آپ پڑھتے ہیں تو شعر کیا خوبصورت ہوتا ہے، اس میں پوری کہانی بیان نہیں ہو رہی ہوتی. شعر میں آپ کسی دفعہ میں نے شعر پڑھا تھا نا کہ خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا، جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا. جب میں اس کی شرح کروں گا تو بہت سارے جملے بولوں گا، لیکن جس وقت شعر پڑھا جاتا ہے تو کم سے کم الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. فصاحت و بلاغت کی بنیادی شرط یہ ہوتی ہے
تو اس لیے قرآن مجید کا یہ طریقہ ہے. پھر اس میں جو آخری چیز بیان ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا، رضوان من اللہ. دیکھیے یہ ساری روحانی نعمتوں کا جامع ہے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ یہاں واضح کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں جو تصور ہے کہ رہبانیت کا ایک تصور ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے میں سب کچھ کر رہا ہوں اور مجھے جنت نہیں چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو میں جنت بھی اصل میں میری بندیوں کے ساتھ ہی ملے گی. یعنی میری رضا بھی میری جنت میں میری بندیوں کے ساتھ ہی ملے گی. دونوں کا ذکر ساتھ ساتھ کیا ہے، ازواج مطہرہ رضوان من اللہ. تو عام طور پر چونکہ لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے خواتین کے ذکر سے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ ان کا ذکر کر دیا اور یہ بتایا کہ یہ کچھ الگ الگ چیزیں نہیں ہوتی، سب ایک ساتھ. آخری آیت یہ ہے کہ ان کی کچھ صفات بیان ہو رہی ہیں. یہ صفات چونکہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اور آئندہ بھی پڑھیں گے، تو میں نسبتاً اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. ان کی صفات یہ ہیں کہ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ پروردگار ہم ایمان لے آئے، ہماری بخشش فرما دے اور ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا. اور پھر کی صفات بیان ہوئی الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. یہ دعا پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے ان کا وصف بیان کیا ہے. دیکھیے دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا وہ چیز ہے جسے دے کے آپ جب بھی اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے آپ باقی چیزیں خود بخود حاصل کر لیں گے. نیکی کی باقی خصوصیات مجھ میں آپ میں نہ بھی ہوں، اگر دعا مانگنے کی عادت ہے تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ پیدا کر دیں. اس لیے کہ سادہ ترین نسخہ یہ ہے کہ مانگیے اللہ تعالیٰ سے. تو یہی بات یہاں پہ کہی گئی ہے کہ ایمان ہم لے آئے، باقی آپ کر دیجیے. یعنی باقی کیا ہوں گے؟ غلطیاں ہوں گی، باقی جو بھی کریں گے آپ کے معیار کے مطابق نہیں ہوگا نا، معاف کر دیجیے اور جیسا چاہتے ہیں ویسا بنا دیجیے. تو یہ سمجھیں گے کہ دعا اتنی طاقتور چیز ہے. صبر وہ چیز ہے جس کے بارے میں پچھلی دفعہ ہم نے بڑے تفصیل کے ساتھ پڑھا تھا. ناگوار حالات کو خوش دلی کے ساتھ جھیلنا، چلاٹ نہ آئے، چڑچڑاپن نہ آئے، ریئیکشن پیدا نہ ہو. یہ بڑا مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے. لیکن اسی لیے اس وصف کو دیکھیے سب سے پہلے بیان کیا الصابرین. جب اوصاف بیان کرنا شروع کیے ہیں آیت میں تو سب سے پہلا یہ وصف، اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اور میں نے پچھلی دفعہ بھی توجہ دلائی تھی کہ باقی کام کرنا بڑے آسان ہوتے ہیں، یہ کام جیسے ہی آپ کرنے لگیں گے جب یہاں بیان ہوئے ہیں تو آپ کو لگے گا آپ نے اندارہ ہاتھ میں اٹھا دیا. یہ اتنے مشکل کام ہے. لیکن جنت اسی کا بدلہ ہے، جنت اسی کا بدلہ ہے. اس کو ذہن میں رکھیے گا، قرآن مجید گارنٹی کر رہا ہے. پھر پڑھ لیجیے اس مقام میں اللہ تعالیٰ نے جنت کے قائم مقام بنا دیا ان صفات. تو جنت میں بھیجوں گا ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں اور یہ کرتے ہیں. صبر کرنے والے ہیں، صادقین ہیں، سچ بولنے والے ہیں. سچ کا مطلب کیا ہے؟ ایک سچ تو ہم لوگ بولتے ہیں نا کہ میرے فرقے کے حق میں تو بولوں گا، میری خواہش کے مطابق ہے تو بولوں گا، میرے مفاد کو تقویت دیتا ہے تو بولوں گا. یہ سچ نہیں ہے، یہ مفاد پرستی ہے، یہ تعصب ہے، یہ خواہش پرستی ہے. سچ کیا ہے کہ جو بات جیسی ہے چاہے میرے حق میں ہے چاہے میرے خلاف ہے میں نے بولنی ہے. اس کی میں بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں لیکن یہ چونکہ آگے دیر بحث آئی ہے اور آج وقت بہت ہو گیا ہے. اصول یہ سمجھیے تین چیزیں گنوا رہا ہوں میں، مفاد، خواہش اور تعصب. ان مواقع پہ آپ نے سچ بولا تو یہ کوئی سچ نہیں ہوتا. یہ مواقع نہیں ہے. پھر سچ بولنا جس شخص کی عادت ہے وہ اصل میں اللہ کی بارگاہ میں سچا لکھا جاتا ہے. پھر قانتین کا مطلب یہ ہوتا ہے فرما بردار، بات ماننے والے، کوئی تعویل نہیں کرتے، بہانے نہیں بناتے، بھاگنے کے راستے نہیں ڈھونڈتے، کوئی سرکشی میں مبتلا نہیں ہے. یہ سارے رویے نہیں ہونے چاہیے. سمے نہ بتانا. ہم حکم کے منتظر ہیں. جس طریقے سے ملازم دفتر میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے نا، باس آ کے حکم دے گا، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ملازم بہانے بنانے شروع کر دے، عذر پیش کرنا شروع کر دے. وہ کہے کہ میں تجھے سن رہا، تو باس کیا کرے گا؟ اگلے لمحے میں اس کو نکال دے گا. تو ہم سب یہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتے ہیں. ہونا کیا چاہیے؟ فرما بردار. آپ حکم کیجیے، میں کروں گا، جس حد تک کر سکا کروں گا. غلطی ہو گئی تو بہرحال بننا ہوں، معافی مانگ لوں گا. پھر منفقین، خرچ کرنے والے. اس کے ہم پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں. جس نے مال خرچ کیا اس نے ثابت کر دیا کہ وہ اللہ کو مانتا ہے. مال خرچ کرنا بہت بڑی صفت، بہت بڑی صفت. آپ دنیا کو گویا دے کر آخرت کو خرید رہے ہیں. آپ اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ہیں کہ پروردگار جو دینے کی سب سے بڑی چیز میرے پاس تھی وہ میں نے پیش کی. اور آخری صفت کیا ہے؟ مستغفرین بالاسحار، کہ وہ سحر کے وقت میں آخری رات کے اندر، رات کے آخری پہر میں اٹھ کر استغفار کرتے ہیں. یہ آخری درجے کا ایمان بھی ہے، یعنی آخری درجے کا ایمان.
مشکل ترین وقت ہوتا ہے جب آدمی اٹھتا ہے، آخری وقت ہوتا ہے. یہ اخلاص کا بھی اظہار ہے. اس وقت کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا. میری تقریر تو سب سن رہا ہے. اس وقت اگر کوئی شخص اٹھ کے نماز پڑھتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، تاکہ بیوی بھی سو رہی ہوتی، بچے بھی سو رہے ہوتے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا. اخلاص کا اظہار ہے اور یہ عجز کا اظہار ہے. دیکھیے صفات کیا بیان ہوئی ہے اور آخر میں کر کیا رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں. ہمارا حال یہ ہے کہ تھوڑے سے عمل کر لیں تو اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھنے لگتے ہیں. ان سب کا رویہ دیکھیے، قرآن مجید جن لوگوں کا ذکر کر رہا ہے اصل میں تو صحابہ اکرام ہے. یہ سب کچھ کر کے بھی اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، اور وہ جگہ معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے. جو کچھ کیا وہ آپ کی شان کے مطابق نہیں، جو کچھ کیا آپ کی ہستی اس سے کہیں بڑھ کر تھی. اور پھر یہ کہ انسان ہے، کچھ کمی رہ گئی ہے، کوئی کوتاہی رہ گئی ہے تو آپ معاف کر دیں. یہ جن لوگوں کی سیرت ہے، یہ جن لوگوں کا کردار ہے، وہ ہے قرآن مجید کے مطلوب انسان، اور ان کا بدلہ ہے یہ جنت ہے، اور یہ ان کا حق ہے. قرآن انہیں کے متعلق کہتا ہے کہ یہ مجھ سے میرا وعدہ ہے. جو شخص یہ اپنی زندگی بنا لے گا ان اعمال کو، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. میں کیا یقین دلاتا ہوں؟ میری حیثیت کیا اللہ تعالیٰ نے یقین دلایا ہے. جس طرح کوئی شخص مان سکتا ہے اس طرح یقین دلایا ہے نجات انہی لوگوں کی. تو اگر قیامت کے دن سرخرو ہونا ہے ہمیں اور یقینی راستہ اختیار کرنا ہے تو یہی راستہ ہے جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے. تو یہی راستہ ہم آپ کے سامنے ان دروس میں رکھنا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.